توجہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ حضور کا کوئی بھی جو فعل ہوتا تھا نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا آپ نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا؟ تو سوال کیا حضرت ابو عثمان نے، یا رسول اللہ لماذا تفعل هكذا، آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم الصلاة الصلوات الخمس تحاطت خطاياه كما يتحاط هذا الورق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بندہ مسلم وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، احسن الوضوء، یہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی سمجھایا تھا، صرف منہ پر چھٹا مار لینے سے اور اعضائے وضو سے ایسے ہی دھونے کے بعد آپ وضو کرنے کے بعد آپ کہیں کہ ہم باوضو ہو گئے، نماز پڑھ لی اور ہمارے گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، صغیرہ بھی معاف فرما دے گا، نہیں۔ فاحسن الوضوء، وضو کرے گا تو اس کے سنن کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ جب وضو کرے گا تو اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جائیں گے جس طریقے سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ حضرات ہم ایک نماز سے دوسری نماز تک کتنے گناہ کرتے ہیں کوئی پتہ ہے؟ کوئی حساب ہے؟ نہیں۔ پر رب کی رحمت کتنی ہے، رب کی رحمت کتنی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک جو گناہ کیے ہیں رب تبارک و تعالی نماز ظہر کے صدقے میں سارے گناہوں کو ختم فرما دے۔ اب ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ کیے ہیں، عصر کی نماز سے فارغ ہوتا ہے بندہ مومن، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، لیکن ہم اس رحمت کو لینے میں بہت پیچھے ہیں۔ بولو پیچھے ہے کہ نہیں؟ آج تمہاری زمینوں کو کوئی نہیں چھین سکتا، تمہاری پراپرٹیز کو کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ مسلمان کا ایمان دنیا داروں پر نہیں ہے، مسلمانوں کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ یہ نہ کہ ہم نے لے لیا، ہم کہتے ہیں للہ میراث السماوات والارض، سبحان اللہ بول لو، یہ ساری میراث کسی کی نہیں ہے، زمینوں کا بھی وارث اللہ ہے، آسمانوں کا بھی وارث اللہ ہے، یہ پھر ملے گی انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لے گی۔ پر تم نے اللہ کے جو بتائے ہوئے فرمودات اور ارشادات ہیں اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز جب ان پر عمل ہوگا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نماز کی فضیلت پر عرض کر رہا تھا، اور آج ہمارا مسلمان نماز میں سب سے تبھی سب سے پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتم لو ان بباب احدکم نہرا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اور اس نہر میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ لا یبقى من درنہ شیء، یا رسول اللہ ہم تو جمعہ نہاتے ہیں تو بدن سے خوشبو آ جاتی ہے، تیسرے دن نہاتے ہیں تو خوشبو آ جاتی ہے، اور ہر دن اگر 5 مرتبہ غسل کریں تو بیل کدھر سے آئے گی؟ بیل تو ختم ہو جائے گی۔ واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاکذا فکذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ اس نماز 5 وقتہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ جس طریقے سے نہر میں غسل کرنے والا 5 مرتبہ غسل کرنے والا
اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ مومن 5 وقت کی نماز ادا کرے، اچھے وضو طریقے سے وضو کرے، سنت کے طریقے پر وضو کرے اور نماز کو اچھے خضوع طریقے سے ادا کرے، تو جس طریقے سے یہ میل ختم ہو جاتا ہے، ایسے تمہارے جو ایمان کا میل ہے، تمہارے ایمان کی جو کھیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہری بھری توجہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ بولو انشاءاللہ عمل کریں گے، 5 وقت کی نمازیں ادا کریں۔ آپ کی جب مسجد میں اذان ہو تو آپ سب کام چھوڑ کر اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں حاضر ہو انشاءاللہ العزیز۔ جس دن آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی، اس دن تمہاری حکومت پوری دنیا میں ہوگی۔ بولو انشاءاللہ۔ ایک یہودی نے کہیں دیکھا تھا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے، جمعے کی نماز، کہیں رمضان شریف میں دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا، اپنی ڈائری میں لکھا کہ جس دن فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنے جمعے میں ہیں، یاد رکھو اس دن ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ہم خود ہی اللہ کو بلائے بیٹھے، پھر ہم کہتے ہیں وہی ہماری پراپرٹی ختم ہو گئی، ہمارے ہاتھ سے چھینا گیا مال۔ آپ کے ہاتھ سے کوئی مال چھین نہیں سکتا ہے۔ للہ میراث السماوات والارض۔ کسی کی آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی کی تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اللہ نے خود فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور شرط ہے لئن اقمتم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، میرے رسول کی عزت و تعظیم کرتے رہو، اللہ کو قرض حسن دیتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میراث میری ہے، تم میرے ساتھ دوستی لگاتے ہی نہیں ہو، تم چکر میں پڑے ہو دنیا داروں کے، تو پھر تو ہونا ہی ہے۔ تم نے میرے ساتھ دوستی لگانی ہوتی، تم میرے گھر میں 5 وقت میں آتے اور 5 وقت میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے اور 5 وقت میرے بارگاہ میں دعا کرتے، تو آج تمہارے فلسطین میں یہ حالت میں گزرتے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ ان فلسطین بھائیوں کی بھی مدد فرمائے۔